मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, आज के इस प्लेटफ़ॉर्म पर, कलम का इंटरनेशनल के प्लेटफ़ॉर्म पर आज मेरे साथ जो शख़्सियत मौजूद है, वो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। वो एक मज़हबी स्कॉलर हैं, शायर हैं और उनका एक अपने पूरे अमेरिका में जो 32 आइकन हैं, उनमें से उनका एक नाम है और उनके शहर में, ह्यूस्टन में 10 लोग जो बड़े लोग हैं, आइकन हैं, उनमें से उनको जाना-पहचाना जाता है। अदबी लिहाज से और मैं बताता चलूँ कि आपकी शायरी एफसी कॉलेज के एमफिल के निसाब में पढ़ाई जाती है। आप एक कद्दावर शख्सियत हैं और किसी भी बड़ी शख्सियत का अंदाज़ा उसके उनके ख़यालात और उनकी बातों से और उनके कामों से लगाया जा सकता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं रेवरेंड डॉक्टर अफ़ज़ाल फ़रदौस साहब। और जनाब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया। आप कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफ़ॉर्म पर तशरीफ़ लाए, मेरी रिक्वेस्ट को कबूल किया। मैं आपका बहुत ममनून हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। My pleasure. It's an honor to be with you and all the people that are watching us, and they are going to listen to it later. Later, thank you very much for having me. थैंक यू सो मच। तो चूँकि एक आप सबसे पहले तो बड़ा जो आपका एक डिस्टिंक्टिव जो है, आपकी इम्तियाज़ी जो शख्सियत है, ये इम्तियाज़ी मकाम जो है, वो है कि अदबी शख्सियत के हवाले से। अदब अदब और मैं एक छोटा-सा सवाल करना चाहता हूँ, चूँकि हम इससे क्योंकि आपका चूँकि आप एक हमा-जहती शख्सियत हैं। आप एक इल्म इलाहियात के स्कॉलर भी हैं और इसके अलावा आप अदबी शख्सियत भी हैं। तो अदब और मज़हब में आप आपस में कैसा ताल्लुक देखते हैं? Uh, एक जो ज्यूज हैं और मुस्लिम हैं, हम कहते हैं कि खुदा एक है जी। और वो वाहिद और कादिर मुतलिक है जिसने कायनात को एक्स निहाइलो थ्योरी के मुताबिक पैदा किया, यानी देयर वाज नथिंग इन दिस यूनिवर्स, नथिंग एग्जिस्टेड एंड गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स आउट ऑफ नथिंग, दैट्स कॉल्ड एक्स निहाइलो थ्योरी। जी। और वही खुदा कादिर मुतलिक, जिसको हम बाप भी कहते हैं, जो जिसका बेटा भी है खुदावंद यीशु मसीह, और तीसरा अखनूम जो है हमारे अकीदे के मुताबिक, वो तस्लीस के अकीदे के मुताबिक वो पाक रूह है। तो बाप, बेटा और पाक रूह जो है, हमारा जो रसूलों का अकीदा या नाइसियन क्रीड जो है, जो अपना 327 ईस्वी में नाइसिया तुर्की के मुकाम पर ठहराया गया कि आज से मसीहियों का ये अकीदा है। उसके मुताबिक हम ऐसे खुदा को मानते हैं जो बाप है, है कि सिर्फ क्रिश्चियन इलाहियात के हवाले से बात करना चाहते हैं, या आप जो जहां से ये लफ्ज निकला इलाह, जी। अल्लाह, इलाह और अल्लाह, ये एक ही लफ्ज है और ये अरबी लफ्ज हैं, और ये 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद के आने से पहले ये जो इलाका था अरब, इसका नाम सऊदी अरेबिया नहीं था बल्कि इसको अरब कहते थे। तो वहां पर एक उनके कल्चरल सेंटर था जिसका नाम था मक्का, जी, जी। जिसके बारे में मंसूब ये है कि हजरत इब्राहिम, और अभी रिसेंटली मैंने ये सीखा कि उनका नाम इब्राहिम जो है अंग्रेजी में जो तर्जमा किया उसके कोई मानी नहीं है। एक्चुअली जो लफ्ज है इब्रानी जुबान में वो अब्राहम है, अब्राहम। जी। तो जो हजरत अब्राहम थे वो कहाँ से आए और कहाँ क्यों उन्होंने यहाँ पर मक्का में आकर ये खाना खुदा जो है वो बनाया, और फिर जब उनका बेटा इस्माइल, हजरत इस्माइल जो है, जब वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और सदियां गुजर गईं, तो वहाँ के लोग जो थे, सऊदी लोग, आई मीन अरेबियन लोग जो थे, वो उस खुदा को जो खुदाए वाहिद था भूल गए और उन्होंने उस खानाए काबा में, जिसको उनके जद्दे अमजद, हमारे ईमान के बाप, हमारे बाप हजरत इब्राहिम ने जो है बनाया था अपने बेटे, पहले बड़े बेटे इस्माइल के साथ,
اس میں انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کے بت رکھنا شروع کر دیے، اور 365 یا 367 سے 367 بت جو تھے وہ اس خدا کے گھر میں رکھ دیے جسے ہمارے جد امجد ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ اور ان 367 بتوں میں ایک بت تھا جس کا نام الہ یا اللہ تھا، اور ان کے عقیدے کے مطابق اس کی 3 بیٹیاں تھیں، ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا منات، اور ایک کا نام تھا العزا۔ تو یہ ایک روحانی یا خدائی سسٹم یا الہیات کا سسٹم ہے مڈل ایسٹ میں، جہاں سے ہمارے جد امجد، ہمارے ایمان کے بانی باپ ابراہیم جو ہیں وہ آئے تھے۔ تو یہاں میں یہ سوال کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ جو ہے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ میڈیٹرینین خدا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اس خدا کا جو قادر مطلق خدا باپ ہے جو ہمارے باپ ابراہیم پر ظاہر ہوا، اس خدا کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، یا جب حضرت ابراہیم جو ہیں وہ ملک موعود میں آئے تو وہاں کون کون سے خدا تھے؟ بال تھا، بال دجون تھا، اشتارات دیوی تھی، سبل تھی، اور تھے۔ تو یہاں مجھے سوال کی وضاحت ہاں بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ، کیونکہ آپ کا جو شخصیت ہے اور آپ کا جو علم ہے جس سے میں ابھی اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میرا سوال صرف ایک یہ تھا کہ ہم جو تھیالوجی کی بات کرتے ہیں، ہم جو مسیحی ہیں، جو پاسٹرز ہیں، تھیولوجین ہیں، ہم جو اسٹڈی خود قادر مطلق اور جس کو ہم اس دنیا کا خالق اور مالک سمجھتے ہیں، the creator of this universe. ٹھیک ہے، That's what I just want to know. اور چونکہ ہمارے جو سننے والے ہوں گے، جو سامعین ہیں یا ناظرین جو ہوں گے، وہ ڈیفینیٹلی اردو بولنے والے ہوں گے اور اردو سمجھنے والے ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہم اردو میں زیادہ بات کریں تو ڈاکٹر صاحب یہ میرے لیے بڑی میں سوری ٹو سے، کیونکہ وہ ہم دیکھیں ان کے لیے جو پاکستان میں ہے، انگلش میں تو بہت زیادہ کلام، بہت زیادہ باتیں ہیں، بہت سے ویڈیوز ہیں، تو یہ ہے۔ تو یعنی کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں کہ جو ابھی تک جو تھیالوجی پڑھ رہے ہیں، کوشش کروں گا کہ میں وہ جو ٹرمنالوجی ہے انگلش وغیرہ کی وہ نہ نکلے منہ سے، لیکن مجھے یہاں رہتے ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں، تو میرا میری گفتگو کا حصہ ہی بن گئی ہے وہ۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ جو خدا ہم کائنات کو تخلیق کیا، اور یہ اردو آڈینس کے لیے ہم بات کر رہے ہیں، تو اس سے ہماری مراد جو ہے وہ آ جاتی ہے پاکستان اور ہندوستان کا خطہ۔ جی جی جی۔ تو یہاں میں چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان اور ہندوستان کا خطہ ہے جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں، جی جی، اس کی ایک اپنی تاریخ تھی، اس کی ایک اپنی الہیات تھی، جی، مسیحیت کے آنے سے پہلے اور اسلام کے آنے سے پہلے۔ پہلی صدی عیسوی میں یہاں پر حضرت توما رسول جو تھے وہ تشریف لائے اور انہوں نے مسیحیت کا پرچار کیا، اور اس کے بعد کوئی 722 عیسوی میں محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تو اسلام یہاں پر انٹروڈیوس ہوا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر ہندو لوگ جو تھے وہ رہتے تھے، صدیوں سے ہندو لوگ رہتے تھے۔ جی جی جی۔ اور 1720 میں آریہ لوگ جو تھے وہ آئے اور انہوں نے حملہ کیا انڈیا پر، اور ایک نیا روحانی سسٹم، لیٹس یوز لفظ روحانی انسٹیڈ آف الہیات، جی جی جی، تو ایک نیا روحانی اور تھیولوجیکل سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا اور کتابیں لکھی، اور خدا جس کا کلیئر کانسیپٹ دنیا میں کسی کو نہیں تھا، حضرت ابراہیم سے پہلے اس خدائے قادر مطلق باپ کا کانسیپٹ کسی کو نہیں تھا۔ خدا نے اور سے جو اینشنٹ عراق ہے، قدیم عراق ہے، وہاں سے حضرت ابراہیم کو چنا۔ ان کے باپ تارے جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، نانا سین وہاں کا دیوتا تھا، اس کی پوجا کرتے تھے، ان کے بت بیچتے تھے، ان کی دکان تھی۔ تو وہاں ایک بت پرست کے بیٹے
ابراہیم کو خدا نے چنا کہ اس پر گاڈ سیلف، ٹرو گاڈ سیلف جو ہے، جو سچا خدا ہے، زندہ اور ابدی اور ازلی خدا ہے، اس کو ظاہر کریں۔ تو یہاں واپس آتے ہیں ہم اردو کے ایریے میں، خطے میں، تو یہاں پر جو سب سے پہلے شاعری کی گئی یا کسی بھی زبان میں سب سے پہلے جو شاعری کی گئی، وہ 7,000 پرانی تہذیب ہو، سال پرانی تہذیب ہو، 10,000 سال پرانی تہذیب ہو، تو اس میں سب سے پہلے ادب تخلیق کیا گیا، اور وہ ادب تھا خدا کی شان میں گیت اور حمد لکھنا۔ بہت اچھا، بالکل صحیح، جی جی۔ تو اس طرح سے جو ہندوستان کا ایریا ہے، جو اس کی 7,000 سال پرانی تہذیب ہے، وہاں پر ہمارے جو آباء و اجداد تھے، انہوں نے جس خدا کو وہ نہیں جانتے تھے، اس کی تلاش میں کوئی 38,000 جو ہے نا وہ دیوتا بنا ڈالے، خدا بنا ڈالے، جی جی، سچے خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ لیکن سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ خدا کی شان میں حمدیں لکھی، اس کی شان میں ہمز لکھے، اس کی شان میں گیت لکھے، اور ان کی جو کلیکشن ہے اس کو رگ وید کہتے ہیں، رگ ویدا کہتے ہیں، رگ ویدا۔ تو وہ ایک طرح سے شاعری کی کتاب ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ مذہب کا اور شاعری کا پیدائشی جو ہے وہ رشتہ